پاکستان میں کم ہوتا ہے مگر توقعات کے برعکس مارکیٹس اور کاروبار کو آج بہت خوشگوار حیرت ہوئی ہے۔ پاکستان کے موجودہ معاشی حالات اور پاکستان کی موجودہ صورتحال میں یقیناً ایک بہت اچھا بجٹ سامنے آیا ہے۔ اگر موجودہ معاشی صورتحال کے حوالے سے ہم اس کو دیکھیں، اس میں دستاویزی معیشت کی حوصلہ افزائی بھی ہے، اس میں نان فائلرز کی حوصلہ شکنی بھی ہے۔ آج وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے آئندہ مالی سال کے لیے 18,877 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا، جس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% تک اضافہ اور پینشن میں 15% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بجٹ کے اعداد و شمار کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 597 ارب روپے، پینشنرز کے لیے 1,114 ارب روپے اور سبسڈیز کے لیے 1,363 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ دفاع پر 2,122 ارب روپے اور جبکہ صوبوں کو NFC ایوارڈ کے تحت 7,438 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ سالانہ PSDP کے لیے ریکارڈ 1,500 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ تمام اخراجات پورے کرنے کے لیے آئندہ مالی سال FBR 12,970 ارب روپے اکٹھے کرے گا، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 38% زیادہ ہیں۔ نان ٹیکس آمدن میں 4,845 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے ریونیو ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے ٹیکس اہداف کا احاطہ کیا۔ آئندہ سال مالیاتی خسارہ 8,500 ارب روپے رہنے کی توقع ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے مزید قرض لیا جائے گا، جبکہ موجودہ قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 9,775 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافے سے سرکاری ملازمین کے بارے نیارے ہو گئے، مگر پرائیویٹ ملازمین پر ٹیکس کی شرح 35% تک بڑھا کر یقیناً ان کے لیے ایک بہت ہی ناخوشگوار ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ ان تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں پاکستان کے بجٹ کو، جس کو کہ مجموعی طور پہ پاکستان کا کاروبار مارکیٹس ویلکم کر رہا ہے، اس کو خوشائند قرار دے رہا ہے۔ اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم محمد اورنگ زیب، وفاقی وزیر خزانہ اور ریونیو۔ بہت بہت شکریہ اورنگ زیب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یقینی طور پہ کہ اکراس دا بورڈ جو ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہے وہ کافی پازیٹیو ہے اس بجٹ کے لحاظ سے۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اب ہماری ایک بہت امپورٹنٹ مائل سٹون جو ہے اس بجٹ کے فوراً بعد جو ہے وہ ہے ہمیں IMF کا ایک ایکسٹینڈڈ پروگرام چاہیے، جس کے لیے آلریڈی ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت مسلسل چل رہی ہے۔ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بجٹ آیا ہے جس کو کہ ہمیں اکراس دا بورڈ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے مجموعی طور پہ اس کو ویلکم کر رہی ہے، IMF کے ساتھ کتنا الائنڈ ہے یہ ہمارے نمبرز جو ہیں؟ کامران صاحب، پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام پہ مجھے مدعو کیا۔ دیکھیے، میں غالباً آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارا اوورآل ریفارم ایجنڈا ہے اس ایڈمنسٹریشن کا، اس کے 3 یا 4 اس کے کلیدی پلرز ہیں یا پہلو ہیں۔ ایک تو ہے کہ جو ٹیکس ٹو GDP ہے، جہاں اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں 9.5%، دیٹ از ناٹ سسٹینیبل، اس کو ہم نے 13-13.5% کی طرف لے کر جانا ہے۔ جو ہماری کمپلیکس انرجی ایکویژن ہے، اس میں پاور سیکٹر ریفارمز ہیں، گیس سائٹ کی ریفارمز ہیں، ان کو ہم نے صحیح سمت میں لے کے جانا ہے۔ دا تھرڈ ون از دا SOEs، جو کھربوں کا جو خسارہ ہے اس کو ہم نے کیسے کم کرنا ہے اور پرائیویٹائزیشن کو کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ تو کامران صاحب، اس بجٹ سپیچ میں آئی ہوپ یو گوٹ دا فلیور کہ جو ریونیو کے میجرز ہیں اس پہ تو ہم آ جائیں گے، لیکن ہم ہم نے براڈ بیسڈ تھیم لے کر چلنا ہے آگے کہ اگلے 3 سالوں میں ہم نے اس کو آگے کیسے لے کر جانا ہے، تاکہ جب فنڈ کا پروگرام ہو جائے تو انشاءاللہ یہ آخری پروگرام ہو اور ہم سسٹینیبلٹی کی طرف بڑھیں۔ تو جو آپ کا سوال ہے وہ بالکل درست سوال ہے کہ یہ ساری جو ترجیحات ہماری ہیں، پاکستان کی ہیں، are they aligned with what the discussions that we have had with IMF جب وہ 8-10 روزوں کے لیے تھے؟ تو دیکھیں، ڈیٹیلز تو اپنی جگہ ہوں گی، کچھ اوپر کچھ نیچے، بٹ براڈلی میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ we are very aligned on these themes as we go forward۔ ویری انٹرسٹنگ، ویری امپورٹنٹ، بٹ یہ بھی فرمائیے گا کہ اب اگلا قدم کیا ہے اس حوالے سے؟ IMF کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں، کیونکہ بہرحال یہ بہت ہی کلیدی ہمارے لیے، ہماری معاشی ترقی کے لیے ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اب ہم نے یہ بجٹ پیش کر دیا ہے۔ IMF کے ساتھ مسلسل آپ کے پہلے مذاکرات ہو رہے تھے، پھر ورچوئل مذاکرات ہوتے رہے، پرہیپس بالکل ایک الائنڈ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب اگلا قدم کیا ہے؟ کامران صاحب، اب اس میں یہ جو بجٹ تھا، جیسے آپ نے ذکر کیا، دس واز این امپورٹنٹ مائل سٹون ان آر جرنی
کیونکہ جو بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ان میں سے ان چیزوں کو اس بجٹ میں بھی ریفلیکٹ ہونا تھا. ایٹ دا سیم ٹائم ایز آئی کیپ آن سیئنگ کہ ہمارا جو ہوم گرون ایجنڈا ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ایڈ کر لیجئے, اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, لیکن دس واز این امپورٹنٹ مائل سٹون جس کو وہ ریویو کرنا چاہیں گے. اس کے علاوہ ہماری کچھ ان کے ساتھ گفت و شنید چل رہی ہے کچھ اور پہلوؤں پہ بھی. تو یہ جو ورچوئل مذاکرات ہیں وہ کامران صاحب اس وقت چل رہے ہیں, اینڈ آئی تھنک دیز ول کنٹینیو ڈیورنگ دا منتھ آف جون. تو انشاءاللہ ہمیں امید پوری ہے کہ چونکہ ایک مثبت پیش رفت ہو رہی ہے کہ بائی ارلی جولائی we should be looking at the broad contours of a staff level agreement انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیے گا اورنگزیب صاحب کہ اس وقت سب سے اہم جب بجٹ آ گیا اس کا مائل سٹون یہ ہے, ہم نے 38% ریونیو ٹارگٹ جو ہے رکھ دیا ہے, 12,900 ارب ہم جمع کریں گے. یہ فرمائیے گا کہ وہ کیا کی ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپ کے لیے ڈیسائسو ہوں گے جو کہ ہمیں 12,900 پہ لے کے جائیں گے, اور کیا یہ جو 12,900 ہے یہ جو آپ نے ہدف دیا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا 13% کا, کیا یہ بھی اچیو ہوگا اسی سال میں؟ جی آئی تھنک آپ کا سوال جو ہے وہ بہت مناسب ہے, بٹ آئی وڈ سے کہ فرسٹ آف آل اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. وہ دیکھیے اس سال 23-24 جو مالی سال ہے اس میں ایف بی آر از گوئنگ ٹو شو اے ریونیو اپ ٹیک کلوز ٹو 30%. تو آئی تھنک یہ 30% کا ڈیلٹا تو اس سال ایف بی آر نے ایکچولی پروڈیوس کر کے دکھایا ہے. اب آ جائیے اگلے سال جہاں تقریباً 38% کا ڈیلٹا ہے فرام ویئر وی آر گوئنگ ٹو کلوز دس ایئر, اور 12.9 کا جیسے آپ نے ذکر کیا. تو اب دیکھیے اس میں ایک تو جسے ہم کہتے ہیں بوئنسی ہے کہ ایک نیچرل ریٹ ہے جس سے یہ چیز بڑھے گی. تو اس کو زیوم کر لیں کہ 18-20% تو ہمیں اس بوئنسی سے ہمیں آ جائے گا, لیکن اس کے علاوہ پھر ہمیں اسپیسیفک ریونیو میجرز جو آپ نے دیکھے ہیں, وہ ریونیو میجرز آپ نے دیکھے ہیں آن دا انکم ٹیکس سائڈ, آپ نے دیکھے ہیں جو سیلز ٹیکس کی جو کچھ اور ایف ای ڈی میں جو ایگزیمپشنز ہیں وہ ہم نے وڈرا کی ہیں. آج اگر آپ نے دیکھا ہو سارے پریس میں بھی یہ تھا آن دا بیک آف دا اکنامک سروے کامران صاحب کہ 3.9 ٹریلین کی ایگزیمپشنز دی جا رہی ہیں, اینڈ فار گڈ ریزنس, کیونکہ ہم نے وہ کچھ جو ایگزیمپشنز ہیں وہ برقرار رکھی ہیں, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, ایگریکلچر میں وہ برقرار رکھی ہیں, لیکن اس کے باوجود ایسی ایگزیمپشنز ہیں جو وی فیل کہ شوڈ بی ریمووڈ ان ٹرمز آف برنگنگ ایکوٹی اینڈ فیئرنیس انٹو دا ٹیکس سسٹم. سو کچھ تو یہ ہوگا. اس کے علاوہ کامران صاحب میں نے آپ کے غالباً پروگرام میں پہلے بھی آ کے یہ بات کر چکا ہوں, انفورسمنٹ کا بہت بڑا فقدان ہے, بہت بڑا فقدان ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ پی او ایس کے ساتھ کیا ہوا, ٹریک اینڈ ٹریس کے ساتھ کیا ہوا, اور اب ہم جو اس کو آگے اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو ہماری ٹیکس اتھارٹی ہے, جو ایف بی آر ہے, اس میں ہیومن انٹرونشن کو ہم جتنا کم کر سکیں اتنا بہتر ہے. اس میں ٹرانسپیرنسی بہتری ہوگی, اس میں جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے وہ کم ہوگا, اس میں جو کلائنٹ سروس کا ایلیمنٹ ہے, کیونکہ کیوں نہیں لوگ آتے پیپل. یہ جو ہم نے نان فائلرز والے سارے سر آپ نے ابھی دیکھے ہیں جو سٹیپس آپ نے گنوائے ہیں, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس کو اس لیول تک لے جائیں. یہ 2-3% کا جو ہم نے مارجن رکھا ہوا تھا از نائدر ہیئر ناٹ دیئر. آئی وڈ رادر پے دیٹ ایکسٹرا 2% اینڈ اسٹے اے نان فائلر. لیکن اب ہم جہاں تک لے گئے ہیں, آئی ڈو تھنک کہ نان فائلر 2 یا 3 یا 4 دفعہ سوچیں گے ضرور کہ اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے. اور آخر میں صرف یہ کہوں گا, آپ نے جو سوال ہے وہ تو بڑا آپ نے پوائنٹڈ پوچھا ہے کہ اگلے سال 38% آپ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. میرا اپنا آئی ایم ویری آپٹمسٹک جی کہ انشاءاللہ ایز وی plug these loopholes, we have the additional measures in place, we are bringing additional sectors into the net. جیسے میں نے ذکر کیا جو تاجر بھائی اور بہن ہیں ان سے بھی ہم اس کو اب 31,000 جو ہیں وہ تقریباً ریٹیلرز رجسٹر کر چکے ہیں, ان پہ ٹیکس کا اطلاق اب جولائی سے ہوگا, اور یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. 2022 میں نے ابھی پہلے بھی کہیں کہا ہے کہ جب مفتاح صاحب نے
یہ کام شروع کیا تھا اور یہ جو میجر انٹروڈیوس کیا تھا اس وقت اس کا اطلاق ہو جانا چاہیے تھا، اور اگر ہو گیا ہوتا تو آج اسی بوئنسی کے سلسلے میں آج ہم ایک سرٹن لیول پہ ہوتے اور یہ اس قسم کی اسکیپٹسزم نہ ہوتی کہ جی آپ اور جو سیکٹرز ہیں ان کو نیٹ میں لا سکیں گے کہ نہیں لا سکیں گے. تو یہ سر ہماری کاوش ہے کہ ہم اس کو برڈن کو سپریڈ کریں، ورنہ جو ہے وہی بات ہوگی کہ we keep on taxing the same for more. اور یہ دیکھیں میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں بیکاز آئی تھنک اس میں کامران بھائی اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ جو سیلریڈ کلاس کو اس دفعہ ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے، جو ان کا 6 لاکھ کا جو سیگمنٹ تھا جس پہ کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا وہ اپنی جگہ برقرار ہے، جو میکسیمم سلیب ہے اس کو ہم نے نہیں بڑھایا. اب اس کے درمیان میں جو سلیبز ہیں اس میں تھوڑی بہت رد و بدل ہے، بٹ یو ول ایکچولی فائنڈ کہ منیمل امپیکٹ ہے.